سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوب جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت نکلے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ اس دن بند تھا جس دن امام علی مقام کوفے چلے گئے تھے، اور دوبارہ آج تالا لگا جب امام حسین نکلے۔ آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ دیکھنے لگے۔ اس وقت گنبد تو نہیں ہوتا تھا، روزہ دیکھنے لگے اور کہا، نانا آپ کے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا آپ کے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں آپ کے مدینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں آپ کے مدینے کی خیر ہو۔ سارا خاندان لے گئے، مکے تشریف لے گئے۔ حج کے ایام قریب آنے والے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں لوگوں سے باتیں کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے۔ کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دارالخلافہ تھا۔ وہاں آپ کے محبین، پیار کرنے والے ڈھیروں تھے۔ انہوں نے آپ کو خط لکھے کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے۔ آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے، آپ اگر نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ اور وہ خط 1 2 3 نہیں آئے، وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریوں میں بھرے تھے۔ امام حسین نے 3 بوریوں میں بھرے تھے۔ اب مجبوری ہو جاتی ہے، حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتا ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اب مکے میں لوگوں کو جمع کیا۔ مشورے کے لیے ہر بندے نے کہا، حضور وہ بلا تو رہے ہیں لیکن آپ وعدوں کے پکے نہیں ہیں، لیکن وہ بلا تو رہے ہیں لیکن حضور وہ اپنے وعدوں کے پکے نہیں ہیں، آپ نہ جائیں۔ ہر بندے نے کہا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں ہے۔ یہی مشورہ آج بھی ہر بندہ دیتا ہے۔ ابھی حالات نہیں، اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھے، لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، مذمت کروں گا، حضرات مخالفت کروں گا۔ امام کہنے لگے، کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ چلیں نہ چلیں لیکن میں کوفے جاؤں گا، وہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے لیکن میں جاؤں گا۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ اکرام کی اولادیں تھیں ساری، یہ بھی حضرات، یہ بھی آج کل بیماری چل رہی ہے۔ کچھ لوگ فضول بات کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ حضرات، ان بے وقوفوں سے، کم عقلوں سے پڑھتے پڑھاتے کچھ ہے نہیں اور الزام لگا دیتے ہیں۔ حضرات، میں کہتا ہوں کہ اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 تھے،
کتنے تھے اہل بیت نبوت کے افراد؟ 21 تھے۔ 72 میں باقی اولادیں کس کی تھیں حضرات؟ باقی اولادیں صحابہ اکرام کی ہی تو تھیں، وہ ساری اولادیں صحابہ اکرام کی ہی تو تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہوں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ حضرت علی کے بھتیجے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل بڑے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، بڑے چری تھے۔ اتنا زبردست مشورہ کم لوگ حضرات کم لوگ ہی دیتے ہیں جتنا مسلم بن عقیل دیتے تھے۔ انہیں بھیجا گیا، انہیں کوفے بھیجا گیا۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، وہ اپنے 2 بچے بھی ساتھ لے کر گئے۔ جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی۔ آپ گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے، نرم رویہ۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ کوفے کا گورنر نہیں تھا، یہ کسی اور علاقے کا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے کے لیے دوڑے۔ اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ کتنے بندے تھے؟ 17,000 ایک دن میں آئے۔ اب وہ جو امام مسلم کے نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے حضور یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے، 2-4 دن میں دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ 2-4 دن میں کیا ہوا؟ 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ اب وہ 40,000 بندے تیار ہو گئے۔ حضرات ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تو نے بڑا نرم دل آدمی گورنر بنایا ہے، اور 40,000 بندے چلے گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرات اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک آدمی دوڑایا گھوڑے پر، عبید اللہ ابن زیاد دوسرے علاقے کا گورنر تھا، بڑا ظالم تھا، بدماش تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ اس کو کہا کہ تو ایک صوبے کا گورنر ہے، جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا، اس طرح کر فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، جو آدمی ان کا ساتھ دے، پھر بھی اگر کوئی ان کا ساتھ دے تو اسے قتل کر دے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ آدھی رات کو آیا، منہ چھپایا، جبہ پہنا، لوگ سمجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے۔ وہ چپکے سے داخل ہوا، اور چپکے سے داخل ہو کر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر ہاؤس پر قبضہ کیا۔ پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرگرداں لوگ، جس طرح ایک گاؤں کا چودھری یعنی قبیلے کے جو لوگ تھے چودھریوں کو بلایا، قبیلے کے لوگوں کے چودھریوں کو بلایا، کچھ کو سزائیں دیں، کچھ کو سخت کہا، کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا پرانا مسئلہ خراب کر دوں گا، بلیک میل کیا۔ صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہو۔ حضرات یاد رکھیے گا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے حق پر کھڑا ہونا، بڑا مشکل ہوتا ہے حق پر ڈٹ جانا، بڑا مشکل ہوتا ہے حق پر جم جانا۔ بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں، اللہ جانے پہلے کچھ ہوتا ہے، بعد میں کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ ابن زیاد آیا، 40,000 کا لشکر تھا۔ اگلے دن صبح ہوئی، اگلے دن یہ حال ہو گیا۔ جب آپ کوفے کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے گئے تو 5-7 ہزار آدمی نماز پڑھنے آئے، اور جب مغرب کا وقت آیا تو چند ہزار لوگ رہ گئے، نماز کی نیت باندھی۔ حضرات توجہ کرنا میری بات پر، ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ لوگوں نے نماز کی نیت باندھی، حضرت مسلم بن
بن عقیل نماز کی امامت کر رہے ہیں, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے. ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا اور ہاتھ کیوں نہیں باندھتے ہو؟ کہنے لگے اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نا تو ہم کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے, ہم تو ایسے ہی کھڑے تھے ہاتھ باندھ کر کے, ہم نے سرے سے ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے. جب نماز کی نیت باندھی تو 10-11 صفیں تھیں. جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا. عرب کا یہ رواج تھا کہ دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے. تو ایک مینار تھا حضرات, ایک مینار تھا بہت اونچا کوفے کے گورنر ہاؤس کا, تو اس کے اوپر لے جا کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر گرا دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب وہ شہید ہو گئے اور شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ رہے تھے کہ آپ آ جائیں, حالات بہت اچھے ہیں. یعنی امام حسین کو خط لکھ چکے تھے. خط امام کو ملا. امام حسین مکہ سے کوفے کی جانب چل پڑے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب چل پڑے, تشریف لا رہے تھے, تو راستے میں فرزق شاعر ملا, بڑا محب اہل بیت تھا. راستے میں ملاقات ہوئی. حضرت مسلم بن عقیل کو جب گرایا, شہید ہو گئے, تو اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا. آپ کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا. جب لوگ دیکھتے تو عورتیں اپنے بچوں کو کہتی تھیں کہ تو نے باہر نہیں نکلنا, ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں چلنا, بس بڑا خوف ہے, کوئی بندہ باہر نہ نکلے, کوئی ضرورت نہیں, حالات بہتر ہوں گے تو دیکھا جائے گا. آج کتنے لوگ ہیں, کتنی دیگیں پکتی ہیں, کتنی نیازیں ہوتی ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے. آپ ناراض نہیں ہونا, میں آپ میں سے ہوں, آپ مجھ میں سے ہیں, بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے. آج بھی اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ جان دینے کی باری آئے گی تو حضرات دیگیں ہی رہ جائیں گی. فٹافٹ مائیں کہیں گی باہر نہیں نکلنا پتر, باہر نہیں نکلنا بیٹا, سانو کی لگے, سارا دین کوئی ہمارے لیے ہے. وہ عالم صاحب تو کہتے رہتے ہیں, عالم صاحب تو کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں, ان کا تو کام ہے. خبردار, ہم نے نہیں جانا. دیگے دینے کو سب تیار ہیں, جان دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فرزخ شاعر ملا, تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا جا رہے ہیں. کہا آپ جا تو رہے ہیں, فرمایا لیکن وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں, وہاں کے لوگ صحیح نہیں ہیں, لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے حضرات اس نے کہا کہ وہ کوفے والے کہتے ہیں حضرات بات حسین کی ٹھیک ہے, کہتے ہیں بات حسین کی ٹھیک ہے, لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے. اگلی بات فرزخ نے یہ کہی کہ حضور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو میں نے لٹکے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں, میں نے لٹکا ہوا دیکھا ہے. کوفے کے چوک میں بڑا ہی خوبصورت فقرہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. میرے امام فرماتے ہیں میرا بھائی لٹکا ہوا تھا, کسی کے آگے جھکا ہوا تو نہیں تھا. کہا حضور نہیں, امام مسلم کسی کے آگے جھکے ہوئے نہیں تھے. فرمایا کہ مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا, لیکن جھکے گا نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, بچوں سمیت آئے. حر بن یزید ایک شخص تھا, حر بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کر کے آیا. اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ پہ روکا, پھر دوسری جگہ پہ روکا, بالآخر اس نے تیسری جگہ پہ روکا. پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا کربلا ہے. فرمایا بس یہیں خیمے لگا دو. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرات پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے آپ کو روکا ہے, ٹھیک ہے آپ حق پر ہیں, یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پر ہیں, پر روکا بھی سب نے ہے, لیکن آپ رکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے, کہنے لگے بہن رات میں نے خواب میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نانا جان نے عرض کیا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، کل لوگ کہیں گے کہ کوئی نکلا ہی نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا نہیں، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ میں کہتا رہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا۔ وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے بات کرنی تھی، بات کرنی شروع کی عمر بن سعد کے سامنے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر، کہا حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، فٹافٹ آ، اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے۔ یہ کیسا مرتبہ ہے، یہ کیسا انداز ہے؟ دوستی قاتل سے مقتول سے یارانہ بھی، دوستی قاتل سے مقتول سے یارانہ بھی، بتا حشر میں کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، یہ بتا حشر میں کس سے محبت کا صلہ مانگے گا۔ حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا کربلا میں مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وجہ، کہا زمین اللہ کی ہے۔ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا یہ زمین اللہ کی ہے، مجھے کیوں روکتا ہے؟ کہا کہ آپ بیعت نہیں کر رہے ہیں، یزید کی اس لیے حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ امام رک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر، حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ کہا تم مقابلے میں آؤ، کہا تم مقابلے میں آئے ہو، نماز پیچھے پڑھتے ہو۔ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں، پر ہمارا دل تو مانتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں، حضرات ظہر، عصر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو گھیر لیا گیا ہے، یا تو آپ بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے، 2 ہی باتیں ہیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی میں بیعت تو نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے ایک خط لکھا، عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بندہ دوڑایا، حضرات عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بندہ دوڑایا پیچھے کوفے، چند میل پر کوفہ تھا۔ کہا وہ نہیں مان رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ وہ حسین ابن علی ہیں، میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، ان کو کھانا پانی نہ دو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حر کے پاس یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی کہ حسین پر پانی بند کروں، میری طبیعت نہیں مانتی کہ نواسۂ مصطفیٰ پر پانی بند کروں، میری طبیعت نہیں مانتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان پر پانی بند کروں، دل نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہے دوبارہ تو پھر عمر بن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا۔ کہا حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے، حسین کے حق میں ایک ریکا علاقہ تھا، وہاں بڑی فصل ہوتی تھی، لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی۔ تو حضرات عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں ریکی گورنری دے دی جائے گی۔ کہا تمہیں ریکی گورنری ملے گی، سب سے سرسبز و شاداب علاقہ ہے، تمہیں سب سے شاندار جگہ دی جائے گی،
تمہیں سب سے شاندار علاقہ دیا جائے گا، تمہیں سب سے بہترین علاقہ دیا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے۔ یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں، یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں کہ لوگ نسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی نکل آتی ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔